کہ اللہ تعالیٰ اقبال کے درجے بلند فرمائے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اتنا بڑا شاعر نہ عربی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا، 3 زبانیں کچھ پڑھی ہیں تھوڑی بہت، جتنی کچھ پڑھی ہیں اقبال کو کوئی چھو نہیں سکا۔ عجب انسان تھے۔ آج تجھ کو بتاؤں کیا تقدیر امم کیا ہے، ایک جملے میں ساری تاریخ سمو دی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ جب وہ اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ ان کے نغمے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈوبتی ہیں تو تان سین ان کے موسیقار ہوتے ہیں، اور گانا بجانا اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ انگریز فتح نہ کرتا تو اور کیا کہتا، لارڈ کلائیو 18 گھنٹے گھوڑے پہ سوار رہتا تھا، اور نواب سراج الدولہ 10 بجے بستر سے اٹھتا تھا۔ تو دنیا انصاف کی، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے اٹھائے گا، آگے اٹھائے گا۔ تو 50,000 کا لشکر وہ تھا جو چوڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو صرف یہ نعرے بازی تک نہ رکھو، عمل پر لاؤ، امر پر لاؤ، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، جھک جانا تمہارا شیوا ہو۔ اپنے اساتذہ کی قدر تعظیم یہ تمہاری صفت بن جائے، اور نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہوں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بیچ میں حد فاصل رہے، ایسے آزادی نہ ہو، بے مہار نہ ہو، اور اپنے علم کو حاصل کرو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے ضرور بنو۔ اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دو، تاکہ آپ کی آخرت بنے، آپ کی دنیا بھی بنے، آپ کی آخرت بھی بنے۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا تو کھولے گا، اور نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹا تو پھر تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو زندہ بیٹھا ہے، تلاوت مسجد میں، جنت میں تلاوت کیسے پہنچ گئی؟ چند ہزار کو سنانے کے لیے کتنا مائک سسٹم چل رہا ہے، اور حارثہ کی آواز جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں۔ ماں کی خدمت کرو۔ ہاسٹلوں میں رہتا ہوں، میری زندگی ہاسٹل میں گزری، 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج سے FSC۔ تو ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، اللہ نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ تو میں دنیا کے لحاظ سے تو اتفاقاً کہا جائے گا، اور اصل تو اتفاق نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اچانک ایک بھائی میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا، وہی 3 دن میرے 4 مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ تو میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دور ہو گیا۔ جب ہوش آئی ان کی خدمت کرنے کی تو وہ فوت ہو گئے، تو حسرت ہی رہ گئی۔ تو تمہیں اللہ موقع دے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کی دعا لو، ان کے لیے دکھ نہ بنو، ان کے لیے تم رحمت بنو۔ میں یہاں سے، میرے جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خط لکھتا تھا پیسے گال چھڑو۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا کبھی ویسے بھی حال کو پوچھ لیا کرو۔ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا باپ ہوتا کیا ہے، ماں ہوتی کیا، اور اس میں میرا کیا قصور؟ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، جو بتانے کی عمر تھی اس میں مجھے لاہور بھیج دیا۔ 11 سال کی کوئی عمر ہوتی تو مجھے کیا خبر تھی؟ میں تو ایک جنگل کی جھاڑی کی طرح پروان چڑھ رہا تھا۔ اور جب مجھے ہوش آئی کہ مجھے جتنا تھوڑا وقت ملا، میں جب گھر جاتا تھا میں کسی نوکر کو باپ کے قریب نہیں آنے دیتا، میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا، تیل لگاتا تھا، مالش کرتا تھا۔ میرے باپ مجھے بڑی دعا، لیکن تھوڑا زمانہ ملا، جلدی چلے گئے، تو وہ ایک حسرت رہ گئی۔ تو تمہیں کہتا ہوں اگر تمہارے زندہ ہیں تو جی بھر کے خدمت کرو، اور اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ہمارے ہاں تو قرآن بھی کرائے پر ملتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں، مول صاحب قرآن دے بھائی، آنا جی 100 ختم لے جاؤ۔ تو
تمہارا تو قرآن بھی کرائے پہ ملتا ہے، خود نہیں پڑھتے۔ ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، میں گیا، ان کی کلخانی تھی، میں گیا تو وہ باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے، اندر انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں گیا تو ایسے ایسے ہل رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے پہلے دھیان نہیں دیا، پھر میں نے کہا یہ پڑھتے تو کچھ ہے نہیں، ایسے ہل رہے تھے۔ تو پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریڈیو چل رہا تھا، تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے اور ایسے ایسے ہل رہے تھے۔ اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاسین والقرآن، جب وہ چلے جاتا ہے کتنے سے پور ہو گئے، اور گھنٹے بعد کا جو قرآن مک گیا، ان کی مک ہے کمنٹری دا ثواب امن۔ تو میں ڈاکٹر ہوتا تو میں تو اپنے باپ کے کسی کام کا نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اور میرا باپ دل کی بیماری میں مر گیا، لیکن اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، یہ مجھے سعادت، اس کو غسل میں نے دیا، اس کو کفن میں نے دیا، اس کو قبر میں اتارا، جنازہ پڑھا، کفن میں قبر میں اتارا۔ یہ علم جو پڑھا تھا دین کا، یہ میرے باپ کے کام آیا، لیکن میرے بھائی کا ڈاکٹر بننا اس کے کام نہیں آیا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو، راحت بنو، بہنوں کے لیے راحت بنو، ٹھنڈک بنو۔ اللہ تمہاری شادیاں کر دے تو اپنی بیوی کے لیے رحمت بنو، راحت بنو۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے، جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، ایک اپنے اخلاق اچھا کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو وہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہے۔ تو یہ چند باتیں سیرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، تو آپ سارے اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ علم میں لگو، اخلاق میں لگو، عبادت میں لگو، اور اپنے کردار کو بنانے میں لگو۔ باقی ساری طرفوں سے نظریں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، باقی ساری منفی چیزیں ہیں تمہاری جوانی کو ضائع کر دیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں عمل کی دے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے، تجھے بھی اس سے محبت تھی، ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما، تجھے بھی ان سے عشق تھا، ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے نہ تیرا حق ادا کیا، نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے روکا ہم نے ہر رکاوٹ کو توڑا۔ آج ہم تیرے دربار میں اس مبارک مجلس کے طفیل توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے وہ ہمارے معاف فرما دے۔ ان کے یا اللہ طائف کے پتھر اور ان کا خون کا بہنا یقیناً ہم نے بھلایا، ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے بھلایا، ان کے احد میں ٹوٹے ہوئے دانت بھی ہم نے بھلائے، ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پہ ان کے سروں کا چڑھ جانا بھی ہم نے بھلایا، اور ان کی قربانیوں کو بھلا کر ہم ان سے دور ہو کر بڑے ذلیل ہوئے ہیں۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے طائف میں بکھرے ہوئے بہے ہوئے خون کا واسطہ ہمارے ملک پہ کرم فرما دے۔ یہ بم دھماکے یا اللہ، غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے۔ یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی یا اللہ وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں۔ اے میرے مولا بازار میں کھڑے ہوئے مزدور، ریڑھی لگانے والے، شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا۔ یا اللہ
کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریڑھی بھی گئی، اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا۔ اے کریم اللہ، یہ ملک میں کون سا گناہ ہو رہا ہوگا، ضرور ہو رہا ہوگا، جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ پہلے تو نے زلزلے کو بھیجا، یا اللہ تو نے زمین ہلا دی، پہاڑ ہلا دیے، بچے اپنے قلم دوات سمیت سو گئے، ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ اے کریم اللہ، ہم